میں انگریزوں کے دور اقتدار میں محکمہ پولیس کا ایک انسپکٹر۔ یہ کہانی سراغ رسانی کی حیران کن رویداد ہے۔ ایک ایسی ناقابل یقین کہانی جو انسانی فطرت کے منافی ہو اور جو بہت سو کے سر گما دے گی۔ کہانی میں جانے سے پہلے آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میں انہی بھول بھلیوں میں گم تھا کہ ایک معزز مسلمان میرے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ عمر، لباس، شکل و صورت اور ڈیل ڈول سے معزز لگتا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا، بات کرتے شرم آتی ہے، اگر آپ مسلمان نہ ہوتے تو تھانے میں کبھی نہ آتا، میری جوان بیٹی لاپتہ ہے۔ اتنی سی بات سنتے ہی میرا دھیان اس عورت کی طرف گیا جو مقتول کے ساتھ غیر آباد کوٹھی میں گئی تھی۔ لیکن جب میں نے اس شخص سے بے شمار سوالات پوچھے تو مجھے مسلمان ہونے کی حیثیت سے خوشی ہوئی کہ اس لڑکی کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مگر پولیس انسپکٹر کی حیثیت سے مجھے مایوسی ہوئی۔ اس باپ نے میرے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ لڑکی کے چال چلن پر اسے کوئی شبہ نہیں، وہ کماری ہے، کسی کے ساتھ اس کے راہ درسم نہیں، گھر میں پردے کی پابندی ہے، گھر میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہ ناراض ہو کر کہیں چلی جائے۔ اسے لاپتہ ہوئے 2 دن ہو گئے ہیں، شام کے بعد کسی کو بتائے بغیر گھر سے نکلی تھی۔ باپ نے کہا، اگر مجھے یا لڑکی کی ماں کو ذرا سا بھی شبہ ہوتا کہ لڑکی نے کسی کے ساتھ کوئی اچھا یا برا تعلق قائم کر رکھا ہے تو میں تھانے میں کبھی رپورٹ نہ کرتا، یہی سمجھتا کہ کم بخت مر گئی ہے۔ لڑکی کی طبیعت اور عادات کے متعلق باپ نے بتایا کہ طبیعت شگفتہ ہے، مگر غصے میں آ جائے تو پاگل ہو جاتی ہے اور گھر والوں کو بھی پاگل کر دیتی ہے۔ اس کا غصہ بلا وجہ نہیں ہوتا، گھر میں پوری دلچسپی لیتی ہے، ماں باپ کا احترام کرتی ہے، مگر غلطی ماں کرے یا باپ، وہ کسی کو بخشتی نہیں۔ میرے کچھ اور سوالوں کا جواب دیتے ہوئے باپ نے بتایا کہ لڑکی کو بناؤ سنگار کی عادت نہیں، ان کی کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں۔ یہ تو باپ کی رائے تھی، پولیس کی رائے والدین کی رائے سے بہت مختلف ہوا کرتی ہے۔ میرے ذہن پر قتل کی واردات سوار تھی۔ میں نے رپورٹ درج کر کے اپنے ASI رگھوناتھ کو بلایا اور یہ کیس اس کے حوالے کر دیا۔ میں نے لڑکی کے باپ کو باہر بھیج کر رگھوناتھ سے کہا، تم اناڑی نہیں رگھوناتھ، میں تم سے صرف یہ سوال پوچھوں گا کہ مجھے اچھی طرح جانتے ہو نا؟ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا، لیکن مجھے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ برخوردارانہ لہجے میں بولا، ہاں ملک صاحب، میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، آپ کوئی فکر نہ کریں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں مسلمان پروری کی وجہ سے غیر مسلموں میں بدنام تھا۔ جب کوئی مسلمان پولیس کی لپیٹ میں آ جاتا تھا تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ میری پوری کوشش ہوتی تھی کہ اس کی عزت کا تحفظ کروں۔ مسلمانوں کے آپس کے لڑائی جھگڑے میں رپورٹ رجسٹر نہ کیا کرتا تھا، ان کا راضی نامہ کرا کے رات چوری چھپے ان کے گھروں میں جا کر انہیں لعن طعن کیا کرتا تھا۔ اب یہ کیس ایک مسلمان گھرانے کا آ گیا جو بہت ہی نازک تھا، تو میں نے ضروری سمجھا کہ رگھوناتھ کو خبردار کر دوں کہ اس کیس میں وہ کوئی ہیرا پھیری نہ کرے اور رشوت کا خیال دل سے نکال دے اور لڑکی برآمد کر کے دم لے۔ اس وارننگ کے بعد میں نے اسے دیگر ہدایات دی اور بتایا کہ یہ ضروری نہیں کہ باپ کی رائے کے مطابق لڑکی کے کسی آدمی کے ساتھ مراسم نہ ہو۔ اکثر یوں ہوتا ہے کہ جسے والدین اغوا کہتے ہیں وہ اغوا نہیں ہوتا، لڑکی اپنی مرضی سے جاتی ہے، اسے کوئی سوتے وقت اٹھا کر نہیں لے گیا، یہ شہر ہے جنگل نہیں کہ ادھر ادھر ہوئی اور غائب ہو گئی۔ باپ نے کہا تھا کہ گھر میں پردے کی پابندی ہے، لیکن میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا تھا کہ اس کا برقع گھر میں رکھا ہوا ہے۔ مجھے کچھ شک پیدا ہوا۔ میں نے رگھوناتھ سے کہا، یہ علاقہ بیگی کا معلوم ہوتا ہے، بیگی کو پکڑو، وہ تمہاری مدد کرے گی۔ آپ کی دلچسپی کی خاطر آپ کو بیگی کے متعلق تفصیل سے بتا دوں کہ یہ کیا چیز تھی۔ بیگی ایک ادھیڑ عمر عورت تھی جو آسمان سے تارے توڑ لاتی تھی۔ میں نے پہلے بھی کسی کہانی میں ایسی عورت کا ذکر کیا ہے۔ میں کہانی تو پرانی سنا رہا ہوں، لیکن بیگی جیسی عورتیں آج بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ ان میں کمال یہ ہوتا ہے کہ ہوتی بدنام ہے، لیکن شریف گھرانوں میں بھی مقبولیت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ شریفوں کے ساتھ ایسی شریفانہ باتیں کرتی ہے کہ زاہد اور پارسا لگتی ہے، اور بدماشوں سے ہم کلام ہو تو انہیں انگلیوں پر نچا دیتی ہے۔ انسان کی کمزوریوں، دکھتی رگوں، خواہشوں اور آرزوؤں کو نفسیات کے ڈاکٹروں کی طرح سمجھتی ہے۔ ان عورتوں کا کام ہوتا ہے رشتے ناطے کرانا،
آشنائیاں کرانا، پیغام رسانی کرنا، بچھڑے ہوئے دلوں کو ملانا، جہاں وہ ملے وہاں پہرا دینا اور منہ مانگی اجرت لینا۔ کسی باعزت گھرانے کی لڑکی کا رشتہ باعزت گھرانے میں کرانا ان کا کمال ہوتا ہے۔ روتوں کو ہنسا دینا، ہنسوں کو رلا دینا، خود ہنستے ہنستے اس طرح رو پڑنا کہ آنسو تھمنے میں نہ آئے، ان عورتوں کا خصوصی وصف ہوتا ہے۔ ہونٹوں پر جیسی مسکراہٹ چاہے لا سکتی ہے، 40 سال کی عمر میں وہ ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایسا تاثر پیدا کر سکتی ہے کہ 20-22 سال کا نوجوان اپنی ہم عمر لڑکی کو چھوڑ کر ان کے قدموں میں جا گرے۔ ایسی عورتیں گھر گھر کی خبر رکھتی ہے، شہر کی زیادہ سے زیادہ عورتوں کو جانتی ہے اور ہر ایک لڑکی اور عورت کے اندر باہر کے حالات بتا سکتی ہے۔ یہ کام ان کے فطری تقاضوں کے عین مطابق ہوتا ہے۔ اس سے انہیں نفسیاتی خلفشار سے ذرا نجات مل جاتی ہے اور انہی اوصاف سے وہ پیسے کماتی ہے۔ ایسی عورتیں دیہات میں بھی پائی جاتی ہے، شہروں اور قصبوں میں بھی۔ انہیں کوئی باقاعدہ ٹریننگ نہیں دی جاتی۔ ایک خاص قسم کا پس منظر اور خاص قسم کے حالات ہوتے ہیں جو اس قسم کے عورتوں کو جنم دے دیتے ہیں۔ بیگی ایسی ہی عورت تھی۔ میں نے جب اس تھانے کا چارج لیا تو مخبروں کی فوج کے ساتھ بیگی کا بھی مجھے چارج دیا گیا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 38 سال تھی اور پولیس کے لیے مخبریں کرتے ہوئے اسے 3.5 سال ہو گئے تھے۔ خوب رو عورت تھی۔ اس عمر میں بھی اس میں ایسی کشش تھی اور طبیعت میں ایسی شگفتگی کہ بدماشوں اور پارساؤں کو برابر متاثر کر لیتی تھی۔ ان عورتوں کا گناونا کردار یہ ہوتا تھا کہ شریف گھرانے کی لڑکیوں کو بھی برگلا کر آشنائی کسی سے کرا دیتی تھی۔ بیگی کی اپنی جوانی کچھ ایسی ہی گزری تھی کہ اسے اپنے تسکین کا سامان کرنا پڑا۔ اس کی شادی ایسے لڑکے سے کر دی گئی تھی جو دماغی لحاظ سے مفلوج تھا، امیروں کا لڑکا تھا۔ بیگی کو انہوں نے منہ مانگے دام دے کر اپنے پاگل لڑکے کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ بیگی زندہ دل لڑکی تھی۔ اس نے اپنے دل کو مردہ نہ ہونے دیا اور نت نئے دوستیوں کی عادی ہو گئی۔ شادی کے 8ویں سال اس کا پگلا دولہا رات منڈیر سے صحن میں گرا اور مر گیا۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسے بیگی نے گرایا تھا، اللہ علم۔ اس وقت اس کا نام بیگی نہیں فرزانہ تھا۔ شادی کے بعد فرزانہ بیگ کہلانے لگی اور پھر لوگ اسے بیگی کہنے لگے۔ میں نے جب اسے دیکھا تو وہ اپنا نام شاید بھول گئی تھی۔ اس نے نام بیگی بتایا تھا۔ وہ میرے تھانے کے علاقے کی ایک مجرم تھی جو مجھے اس لیے اچھی نہ لگی کہ مجرم تھی اور یہ افسوس بھی ہوا کہ وہ مسلمان تھی، لیکن پولیس کو 2-4 ایسے مجرم پالنے پڑتے ہیں جو مجرموں کی نشاندہی کر دیتے ہیں۔ میرے لیے بیگی کا مجرم وجود لازمی تھا۔ اس نے میری بہت مدد کی۔ اب اس شریف آدمی کی بیٹی لاپتہ ہے تو میں نے رگھو ناتھ سے کہا کہ وہ بیگی سے پوچھے کہ اس لڑکی کا کسی کے ساتھ یارانہ تھا یا نہیں اور یہ لڑکی کیسی ہے۔ پوری ہدایت کے ساتھ یہ کیس رگھو ناتھ کو سونپ کر میں قتل کے کیس میں الجھ گیا۔ مقتول کی بیوہ سے کچھ پوچھ گچھ کی اور اس سے پوچھا کہ اس نے یہ کیوں کہا تھا کہ اس کا خاوند کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ اس نے جواب دیا، وہ میرے بچوں کا باپ تھا، میں اس کا مردہ خوار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے کیے کی سزا پالی ہے۔ اس عورت کے دونوں بھائیوں کو بلایا، انہیں بہت چکر دیے اور میں ان کے انداز سے اور باتوں سے یہ اندازہ کرتا رہا کہ ان میں ایسا سنگین جرم کرنے کی ہمت ہے یا نہیں۔ مجھے ان میں ایسی کوئی ہمت نظر نہیں آئی۔ 2 دن گزر گئے، دیہات سے کوئی کام کی خبر نہیں آ رہی تھی۔ کام کی صرف اتنی سی خبر ملی کہ وقوع کی رات ایک گاؤں کے ایک آدمی نے 2 آدمیوں کو گاؤں کے قریب سے گزرتے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک عورت تھی۔ اس آدمی نے میرے مخبر کو بتایا کہ ایسی آواز سنائی دی جیسے عورت رو رہی تھی۔ اس نے اس خیال سے دھیان نہ دیا کہ یہ لوگ کسی ماتم پر جا رہے ہوں گے۔ اندھیرے میں اسے سائے سے نظر آئے تھے جن میں صاف پتہ چلتا تھا کہ ان کے ساتھ ایک عورت ہے۔ رات کو غالباً 9 بج رہے تھے۔ میں اور رگھو ناتھ تھانے کے لان میں کرسیوں پر بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے۔ بیگی آ گئی، کہنے لگی اندر چلو، یہاں کوئی دیکھ لے گا۔ میں اسے اور رگھو ناتھ کو اپنے ڈیرے پر لے گیا۔ بیگی لاپتہ لڑکی اور اس کے خاندان کے متعلق رپورٹ دینے آئی تھی۔ اس نے بتایا کہ جو لڑکی لاپتہ ہوئی ہے وہ نیک اور شریف لڑکی ہے، خاندان بھی نیک ہے۔ بیگی اس لڑکی کو ذاتی طور پر جانتی تھی۔ اس کی نظر ہر لڑکی اور ہر لڑکے پر رہتی تھی کیونکہ اسے رشتے ناطے کرنے کا کاروبار چلانا ہوتا تھا اور کوئی فرمائش کرے تو دوستی بھی کرانی ہوتی تھی۔ بیگی نے بتایا کہ یہ لڑکی اپنی مرضی سے کسی کے ہاتھ آنے والی نہیں تھی۔ بیگی نے بتایا کہ اس لڑکی کی بڑی بہن شادی شدہ ہے مگر گھر بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ خاوند کو اس کے چال چلن پر شبہ ہے۔ بیگی نے بتایا، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ بد چلن نہیں۔ میں نے پوچھا، تم کس طرح جانتی ہو؟ بیگی نے جواب دیا، میں پیغام لے کر جاتی تھی لیکن اس لڑکی نے مجھے دھتکار دیا تھا اور اس کے ساتھ اس نے ایک ایسا انکشاف کیا کہ میں چونک پڑا۔ اس نے کہا، یہ جو آدمی قتل ہو گیا ہے وہ اس شادی شدہ لڑکی کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا۔ وہ کبھی اس کی دکان میں کچھ خریدنے کے لیے گئی تھی۔ دکاندار
اس پر مر مٹا۔ اس نے یہ کام مجھے سونپا کہ اس کا اس کے ساتھ دوستانہ کرا دوں۔ میں 2 بار اس آدمی کا پیغام لے کر اس لڑکی کے گھر گئی، دونوں بار اس کا خاوند آ گیا۔ میں تیسری بار گئی تو اس لڑکی نے مجھے گالیاں دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ دراصل ایسی ویسی ہے ہی نہیں، لیکن خاوند اسے اپنے گھر لے جاتا نہیں۔ بیگی کے ساتھ اور بھی بہت سی باتیں ہوئی، لیکن میں سوچتا رہا کہ اس لڑکی کے خاوند نے ہی سالی کو گم نہ کرا دیا ہو۔ اس کے ساتھ مقتول کا بھی تعلق تھا، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس آدمی کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ وہ تعلیمی یافتہ شہری تھا۔ میں نے صبح کے وقت اسے تھانے بلایا۔ ہر شہری کی طرح جسے تھانے بلایا جاتا ہے وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے تسلی دلاسا دے کر اس کا حوصلہ تازہ کیا اور پوچھا اپنی بیوی کو بساتے کیوں نہیں؟ وہ اس قدر خوفزدہ تھا کہ غلاموں کی طرح بولا بسا لوں گا جناب، آج ہی اسے گھر لے جاؤں گا، تم اسے گھر لے جاؤ یا نہ لے جاؤ۔ میں نے کہا مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے پوچھا تھا کہ اسے تم نے گھر سے کیوں نکال دیا تھا؟ کیونکہ اس کا چال چلن اچھا نہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں حضور یہی بات ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس کا چال چلن اچھا نہیں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے جواب دیا ہمارے محلے میں ایک بد کردار عورت رہتی ہے، اس کا نام بیگی ہے، وہ مردوں عورتوں کی یارانے لگاتی رہتی ہے۔ میں نے اسے 2-3 بار دیکھا کہ میری غیر حاضری میں میری بیوی کے ساتھ رازداری سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی بیوی پر نظر رکھی۔ ایک بار اسے اس دکاندار کے گھر جاتے دیکھا جو قتل ہو گیا ہے، اور پھر ایک بار اس کی دکان سے نکلتے دیکھا۔ یہ دکاندار مارا گیا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کرے۔ سخت بد کردار آدمی تھا، شریف لوگ اس کے سائے سے بھی بدکتے تھے۔ یہ عورت جس کا نام بیگی ہے اس کی دلالی کرتی رہتی ہے۔ بیگی کو وہ خوب مال کھلاتا رہتا تھا۔ میں غیرت کے جوش میں ایک روز اس دکاندار کی دکان پر چلا گیا۔ میں یہ سوچ کر گیا تھا کہ شاید یہ کم وقت میری بیوی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں تیار ہو کر گیا تھا، مگر اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو سنبھالو۔ میں اتنا کمینہ نہیں ہوں کہ محلے کے بہو بیٹیوں کا بھی خیال نہ کروں۔ میں خود تمہارے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا، اچھا ہوا کہ تم خود آ گئے۔ تمہاری بیوی میری دکان پر آ جاتی ہے۔ میں نے اسی روز بیوی کو گھر بھیج دیا۔ میں نے اس پر کم و بیش 2 گھنٹے جرا کی، لیکن قتل کی واردات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نظر نہ آیا۔ اس سے اس کی سالی کے متعلق پوچھا تو اس نے حیرت کا اظہار کیا اور کہا میں اسے شریف لڑکی سمجھتا رہا ہوں، لیکن اپنی بیوی کو بھی میں شریف ہی سمجھتا تھا۔ یہ لڑکی میرے پاس 3-4 دفعہ آئی تھی اور مجھے کہا تھا کہ میں اس کی بہن پر جھوٹا الزام عائد کر رہا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ دکاندار نے مجھے یقین دلایا ہے کہ تمہاری بہن اس کے پاس جاتی رہی ہے۔ میری سالی نے مجھے برا بلا بھی کہا تھا۔ اس آدمی کی باتیں کچی اور دوغلی تھیں۔ وہ بیک وقت بزدل بھی تھا اور دلیر بھی۔ کبھی وہ یوں بات کرتا تھا جیسے بے حد کمزور اور ڈرپوک آدمی ہو، اور کبھی یوں شیر ہو جاتا تھا جیسے میرے منہ پر گونسا دے مارے گا۔ اس قسم کے لوگ ہمیشہ انتہائی قدم اٹھایا کرتے ہیں۔ ان میں غصے کی لہر آ جائے تو قتل یا خودکشی کر لیتے ہیں، اور اگر دوسری لہر آ جائے تو دشمن کے پاؤں میں سر رکھ دیتے ہیں۔ بیگی نے ایک اور ملاقات میں مجھے بتایا تھا کہ اس آدمی کو اپنی بیوی کے خلاف فہم ہو گیا ہے، اور مقتول نے اس کی بیوی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے خاوند کو بھڑکا دیا ہے۔ بہرحال میں نے اس آدمی کو کہہ دیا کہ وہ ہر روز صبح کے وقت تھانے میں آ جایا کرے۔ میں اسے قتل کی واردات یا اس کی سالی کی گمشدگی کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک وابستہ سمجھنے لگا تھا کہ مقتول اس کی بیوی کو اس کے خاوند کے دل میں غلط فہمی پیدا کر کے بلیک میل کرتا رہا تھا۔ میری اس رائے کی تصدیق بیگی نے بھی کی تھی۔ میں نے رگھوناتھ سے کہا کہ اس لڑکی کی گمشدگی کی تفتیش ہم دونوں مل کر ہی کر لیں تو بہتر ہے۔ ضروری نہیں تھا کہ اس واردات کا تعلق قتل سے ہو، لیکن پولیس کو گپ اندھیرے میں کالی رنگ کی بلی ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ ایسے اندھیرے میں ہلکی سی آہٹ سنائی دے تو پولیس اسے بلی کی آہٹ سمجھ لیتی ہے۔ یہی حال میرا تھا۔ میں تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہا تھا۔ پولیس کے لیے انتہائی معمولی چیز یا کسی معصوم سے بچے کی کہی ہوئی توتلی سی بات بھی بہت بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہے۔ میں اس لڑکی کو جس کی چھوٹی بہن لاپتہ ہو گئی ہے اور جسے خاوند نے مقتول کے ساتھ وابستہ کر کے میکے بٹھا دیا ہے، ملنے کا فیصلہ کیا، لیکن میں اسے تانے نہیں بلانا چاہتا تھا۔ اس کے گھر کا اتا پتہ معلوم کر کے میں رات کو پرائیویٹ کپڑوں میں اس کے گھر چلا گیا۔ وہاں جانے کا میرے پاس جواز تھا۔ اس گھر کی جوان اور کمواری لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی۔ میں اس کے باپ سے ملا، وہ واقعی بیچارہ شریف انسان تھا۔ 2 دنوں میں اپنی بچی کے غم میں 80 برس کا بوڑھا ہو گیا تھا۔ میں اس کے دل کے روگ کو سمجھتا تھا۔ میں نے باتوں سے اس کا روگ کم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ کہہ کر رو پڑا کہ اس عمر تک صرف ایک کمائی کی تھی، اور وہ تھی عزت۔ بیٹے بٹھائے وہ بھی گئی۔ بڑی لڑکی بدچلن کے الزام میں گھر بیٹھی ہوئی ہے اور چھوٹی لاپتہ ہے۔ آپ کو کیسے بتاؤں کہ اپنے آپ کو خودکشی سے کس طرح روک رہا ہوں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اس کی بڑی بیٹی بدچلن نہیں ہے، اور میں اسے آباد کرنے کا بندوبست کر دوں گا۔ اس کے خاوند کو میں نے پابند کر رکھا ہے۔ آپ ذرا اپنی بڑی بیٹی کو میرے پاس الگ بٹھا دے۔
میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، نتائج مجھ پر چھوڑیں، مجھے طعنہ دار نہ سمجھیں۔ میں آیا تو اپنی ڈیوٹی پر ہوں، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے آیا ہوں۔ دیکھ لے وردی اتار کر اندھیرے میں آیا ہوا ہوں۔ وہ اندر گیا اور بڑی بیٹی کو میرے پاس بھیج دیا۔ اسے دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ شریف باپ کی ایک بدقسمتی یہ ہوتی تھی کہ وہ بیٹیوں کا باپ ہے، اور دوسری بدنصیبی یہ کہ اس کی بیٹیاں خوبصورت ہے۔ یہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، اور جو لاپتہ ہو گئی تھی وہ بھی یقیناً خوبصورت ہوگی۔ میں نے اس کی بڑی بہن کو بڑی ہی غور سے دیکھا، وہ اداس تھی۔ مجھے اس کے چہرے مہرے میں بدچلنی نظر نہ آئی۔ ہم تو ایک نظر میں چہرے پڑھ لیا کرتے ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردانہ باتیں کر کے اس کا ڈر دور کر دیا اور اسے کہا، مجھے طعنہ دار نہیں، اپنا بھائی سمجھ کر مجھے ہر ایک بات بتا دو، کیونکہ اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ اپنی بہن کے متعلق بھی مجھے سب کچھ بتا دو۔ تمہاری ازدواجی زندگی اور تمہاری بہن کی زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ تم مجھے کیا بتاتی ہو اور کیا چھپاتی ہو۔ سب سے پہلے مجھے اپنے متعلق بتاؤ کہ وہ جو دکاندار قتل ہو گیا ہے وہ تمہاری بدنامی کا باعث کس طرح بنا۔ تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارا ساتھ برقرار رہ سکے۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔